زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، پاکستان میں احتجاجی سیاست آج کل اپنے عروج پر ہے۔ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچتے ہی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے۔ حکومتی حلقے اس اقدام کو اپنے خلاف انٹرنیشنل سازش تصور کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن اس عمل کو اپنا آئینی اور جمہوری حق قرار دے رہی ہے۔ عمران خان اور اس کے پارٹی ترجمان صبح شام اپوزیشن رہنماؤں پر الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اپوزیشن کو ایسی شکست دیں گے کہ وہ 2028 تک اٹھ نہیں سکیں گے، جبکہ اپوزیشن نے بھی حکومت کے خلاف لمبی چوڑی چارج شیٹ تیار کر رکھی ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ سیاستدانوں کے لیے تو گیم آف میوزیکل چیئر ہے، لیکن بدامنی، مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی۔ موجودہ ملکی صورتحال میں ملک و قوم کا مفاد کیا ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دیا۔ اس موو کے بعد دونوں حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا بھی امتحان شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب ابھی بھی پر امید ہیں اور اسی طرح اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی بہت پرعزم ہے کہ ہم جو ہے اس میں کامیاب ہوں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال اس وقت پوری بن رہی ہے، اس میں کیا یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا حالات رخ اختیار کرتے ہیں؟ آن پیپر جو صورتحال ہے اس میں حکومت کے تقریباً 179 اور 180 ارکان، ایک کی وفات ہو گئی ہے، 179 ہیں، اور اپوزیشن کے پاس 162 ارکان ہیں۔ اور اس میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے حکومت کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، جو کچھ کرنا ہوتا اپوزیشن نے کرنا۔ اپوزیشن نے کل تعداد، موجود تعداد نہیں، کل تعداد کا نصف سے ایک زائد، یعنی 342 کا، یعنی 172 چاہیے، 172 ان کو چاہیے۔ انہوں نے 172 جو ہیں وہ اگر اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیں گے تو قرارداد کامیاب ہو جائے گی اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے وہ حکومت سے فارغ ہو جائے گی۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے یہ بتانا ضروری ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن نے ریکوزیشن بھی پیش کر دی ہے اس کے لیے، اسمبلی کے اجلاس کے لیے، اور ساتھ تحریک عدم اعتماد بھی پیش کر دی ہے۔ تو اب اسپیکر جو ہے وہ آئین کے تحت پابند ہے کہ وہ 14 دن کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلائے، اور پھر اسمبلی کا اجلاس بلانے کے بعد 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے وہ اس پر ووٹنگ کروائے گا اور جس پر فیصلہ ہوگا۔ اگر اپوزیشن 172 ارکان لانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گی، اور اگر وہ نہ لا سکی تو پھر وہ ناکام ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس پر 3 دن بحث بھی ہوگی، اس پر بات بھی ہوگی، وزیر اعظم بھی بات کریں گے، اپوزیشن بھی بات کریں گے۔ جو ہماری حال ہے ہمارے ایوانوں کا، اگر ایک دوسرے کو انہوں نے بات کرنے دی تو نواز شریف کے دور میں آئین میں 14ویں ترمیم ہوئی تھی۔ اس وقت نواز شریف 1997 میں وزیر اعظم تھے اور ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی، تو انہوں نے آئین میں 14ویں ترمیم کی تھی۔ اس 14ویں ترمیم کے تحت، جسے 63A کی دفعہ کے تحت ایک دفعہ شامل کی گئی تھی، آئینی ترمیم کی گئی تھی کہ ہر پارٹی کا رکن جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی پارٹی ہی کو ووٹ دے گا،
وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا، وہ اپنی پارٹی کے صدر، اپنی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتا، یعنی فلور کراسنگ نہیں کر سکتا۔ یہ نواز شریف لائے تھے 14ویں ترمیم، جس کے تحت جو ہے وہ اب کراسنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک کتابی بات ہے نا۔ ہاں، سارا آئینی کتابی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے نا، وہ تو ایک مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے۔ نہیں، اصل بات سمجھنے والی بات ہے نا کہ یہ ترمیم نواز شریف لائے تھے، جی، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ یہی ترمیم ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ایسے افراد کو توڑنا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، لیکن وہ آنا چاہتے ہیں یا ان کو کھینچنا چاہتے ہیں یا لینے دینے کا معاملہ ہے، تو یہ راستے میں حائل ہوتی ہے۔ اس میں ان کو رسک لینا پڑے گا۔ ووٹ تو ان کا شمار ہو جائے گا، ان کا ووٹ شمار ہو جائے گا، لیکن ان کا کیس اسپیکر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا، اور الیکشن کمیشن انہیں 90 دن کے اندر اندر ڈی سیٹ کر دے گا، یعنی پابند ہے 90 دن کے اندر ان کو ڈی سیٹ کرنے کا۔ یہ آئین کا حصہ۔ پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ تو پھر مسائل کا حل تو نہ ہوا، یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ لہٰذا اب کیونکہ جو پارٹیاں، پی ڈی ایم کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے ایک اہم، بلکہ کہنا چاہیے اہم ترین جماعت ہے، اور انہی کی لائی ہوئی ترمیم ہے کہ کوئی فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی اور آئین کے تحت، اور جو کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کس طرح اصول جو ہیں وہ اپنے حق میں، جب وہ اپنے حق میں آ رہے ہوں تو ان کو کیسے بدلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصول جو ہیں وہ بھی توڑے جاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ نواز شریف ہی کر رہا ہے، یہ سیاست دانوں کا وتیرہ ہے، دونوں طرف سے ہو رہا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ملک میں مہنگائی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے ایسی گورننس کے اپنا مسائل پیدا ہوئے ہیں جس سے وہ ایک عذر بنا سکتے ہیں کہ ہم جی ان کے خلاف ووٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ فلاں معاملات ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کیا ہوگا، اب آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے بعد کیا توقع ہے، میری رائے میں اس کے امکانات کامیابی کے بہت کم ہیں۔ امکانات کم ہونے کی وجہ ایک تو بذات خود یہ ترمیم بھی ہے کہ وہ لوگ سوچیں گے جو کراس کریں گے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سینٹ جس میں واضح اکثریت حاصل ہے اپوزیشن کو، اس میں حکومت کے ووٹ پورے ہو جاتے ہیں، اور اپوزیشن جس کی تعداد زیادہ ہے وہ اس قانون کو روکنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس بات کو اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں تو پھر اپوزیشن کے لیے کتنا مشکل ہے کہ جہاں ان کی اکثریت نہیں ہے وہ وہاں کیسے اکثریت حاصل کر سکیں گے۔ تو ایک تو یہ اس لحاظ سے مشکل نظر آتا ہے۔ بھائی صاحب، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کا ذکر کیا، تو اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو نیوٹرل ہے۔ دیکھیں، اپوزیشن نے جو کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیوٹرل ہے، وہ آج نہیں کہہ رہی، وہ کئی ماہ سے کہہ رہی ہے، اور اسی دوران سینٹ میں ایک قانون پاس ہوا ہے۔ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اس دعوے کے بعد ایک قانون جو ہے منظور ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ جو ان کی حمایت کرے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک رخ ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو عمران خان صاحب کا آج بیان بھی آ گیا نا کہ جناب فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ فوج ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، ہونا چاہیے، البتہ یہ کہ کوئی عملی رول ادا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ فوج کا ہونا تو یہی چاہیے۔ منسٹر صاحب تو یہ امپریشن دے رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہوئی تو اس کی وجہ کچھ گورننس کے مسائل ہیں، کچھ آج کے موجودہ پی ٹی آئی کے دور میں اس طرح کھلا ڈیولپمنٹ کے نہیں ملے جس طرح سابقہ حکومتوں میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ڈیولپمنٹ کے نام پر جس طرح ارکان اسمبلی کو دیے جاتے تھے، پلاٹ بھی اور سرمایہ بھی دیا جاتا تھا، جس بے دریغ طریقے سے وہ استعمال ہوتا تھا، اور پھر اس میں ظاہر گپلے بھی ہوتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ریسنٹلی لاہور کے ارکان اسمبلی کو، پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو 5 ارب سے زائد کے ڈیولپمنٹ فنڈز ایشو کیے ہیں حکومت نے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا یہ نا، اب موجودہ حکومت نے بھی دیکھا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ 3.5 سال میں بھی اب موجودہ حکومت نے بھی دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو منہ میں کچھ ڈالے بغیر گزارا نہیں ہے۔
تو وہ بھی انہوں نے بھی ڈالنا شروع کر دیا. لیکن پچھلے 2 سال میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ ڈیولپمنٹس کے اتنے بڑے جو ہیں وہ رقوم جو ہے دی گئی. تو ڈیولپمنٹ بھی تو نہیں نا ہوئی, پھر ریزلٹنٹلی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی پھر. نہیں, وہ وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کو مطالعہ کریں جو پنجاب حکومت نے جاری کیا ہے اپنا ڈیولپمنٹ کا جو سارا چارٹ, اس کا تو کافی ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے, اتنی نہیں ہوئی. پھر یہ کہ ہماری پنجاب حکومت میڈیا کے حوالے سے خاصی, موجودہ حکومت میڈیا کے حوالے سے خاصی کمزور حکومت ہے. لیکن اس کا جو ناکامی کے جو وجوہات ہیں اس میں عرض کر دوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہو تو ووٹ پورے کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے عدم اعتماد کرنے تو ووٹ پورے کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. لیکن ایک آدمی بڑا آسان ہے اس کے لیے کہ وہ کہہ دے میں تو بیمار تھا جی, میں اسمبلی میں آ ہی نہیں سکا. کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ اس نے کوئی فلور کراسنگ نہیں کی, وہ بیمار پڑ گیا, اس کا کوئی فوت ہو گیا, اسی دن کو فوت ہو گیا, اسی دن کو اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. لہٰذا 172 پورے کرنے اس حوالے سے بھی بڑا مشکل ہوگا. لیکن اگر کوئی بڑی پارٹی سے, حکومتی پارٹی سے کوئی گروپ علیحدہ ہو جاتا ہے, ایز اے گروپ علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو دین کیا صورتحال ہوگی؟ اگر کوئی گروپ علیحدہ ہو کر اپنی اس کو الیکشن کمیشن سے اپنی پوزیشن الگ کروانی پڑے گی, اپنی سیٹیں الگ کروانی پڑیں گی, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے بغیر بھی وہ فلور کراسنگ ہی کہلائے گی. وگرنہ جب تک وہ الیکشن کمیشن اس کی منظوری نہیں دے دیتا کہ اب ان کی اس گروپ کی منظوری دی جاتی ہے, تو اس صورت میں وہ چھوڑیے, یہ تو ہو سکتا ہے نا, اس کو چھوڑیے, یہ تو ہو سکتا ہے. اتحادیوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. مثال کے طور پر کاف ہے, وہ کہ علیحدہ ہو جائے گی تو اس پر تو کوئی قانونی آئینی پابندی نہیں ہے. مثال کے طور پر جی ڈی اے ہے, اس پر تو کوئی آئینی قانونی پابندی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایم کیو ایم ہے, اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, الگ ہو جائے گا, کوئی قانونی پابندی نہیں, کوئی آئینی پابندی نہیں, اخلاقی پابندی شاید کہہ سکتے ہیں. لیکن جہانگیر ترین اور علیم خان وغیرہ پہ پابندی ہو سکتی ہے. لیکن ان پر پابندی ہوگی, لازماً ان پر ہوگی, لیکن ان کا ووٹ گن لیا جائے گا. اگر وہ اپوزیشن کو ووٹ دیتے ہیں حکومت کو دینے کی بجائے, ان کا ووٹ گن لیا جائے گا, لیکن اس کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, وہ نااہل ہو جائیں گے اسمبلی کے لیے. لیکن یہ وقتی طور پر ان کا کام چل جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پرو ہونے سے تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا اور رہے گا, ہمیشہ رہا ہے. دیکھیے ایک بات, ہمارا ملک ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اور دنیا میں جتنی بھی سیکیورٹی اسٹیٹس ہیں ان کی خارجہ پالیسی میں آرم فورسز جو ہوتی ہیں ان کا کلیدی رول ہوتا ہے ہر سیکیورٹی اسٹیٹ میں, کہ ان کا باقاعدہ کلیدی رول ہوتا ہے. وہ خارجہ پالیسی نہیں بنائی جا سکتی. اس وقت جو صورتحال ہے, میں بعد میں بھی عرض کر دوں گا. بیگ صاحب یہ بات ویسے کویشچنیبل ہے کہ اندرونی سیاست میں بھی ان کا اس طرح اور اتنا بڑا رول ہونا چاہیے, یہ ایک بات آبجیکشنیبل ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے, جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ فورسز کا کوئی رول نہیں ہوگا, اور اسی کے دور سے بڑا ہوا اور بڑھ گیا. یعنی بجائے اس کے کہ کم ہوتا. کہنے کو تو فورسز بھی اب کہہ رہی ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. وہ تو کہنے کو تو وہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں وہ کیا کبھی کہیں گی کہ نہیں ہمارا رول ہے, کبھی بھی نہیں کہیں گی. لیکن یہ بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ان کی مرضی کے بغیر کسی حکومت کو نکال دینا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بہرحال جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ماضی بھی یہی ہے, ماضی میں بھی کوئی آج تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی. صرف اس کو دیکھیں تو یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آثار کم ہے کہ وہ کامیاب ہو. ذوالحق صاحب, حکومت کی مدت اقتدار جو تھی, یعنی ان کا ٹنیور جو ہے وہ ختم ہونے کو تھا, اور اگلے الیکشن جو تھے وہ قریب تھے. ان حالات میں, ایسے وقت میں حکومت کے خلاف جو ہے اس طرح کی تحریک عدم اعتماد لے کے آنا اپوزیشن کی طرف سے, کیا ملک و قوم کے مفاد میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے گا ابھی آپ جمہوریت کا حسن جو ہے وہ بہت نکھر کر اور کھل کے ہمارے سامنے آئے گا. یہ تحریک عدم اعتماد تو جمع ہو گئی ہے, ریکویزیشن ہو گئی ہے, اور اگلے آپ 2-3 ہفتوں کے دوران جب تک کہ یہ پورا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, جسے کہا جاتا ہے نا عام زبان میں, چاہے ہمارے صحافی حضرات ہوں, چاہے پولیٹیشنز ہوں, سیاستدان ہوں, چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں جو کہ مغربی جمہوری نظام اور خاص طور پہ پارلیمانی مغربی جمہوری نظام جو ہے نا اس کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت, ان کے نزدیک یہ جمہوریت کا حسن ہے, اور وہ جمہوریت کا حسن ہمیں نکھر کے آتا ہوا سامنے نظر آئے گا. اس میں کیا کیا چیزیں, یعنی یہ جو مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے یہ جمہوریت جی, میں اسی کے اوپر عرض کرنے لگا ہوں. خرید و فروخت جو ہے اس کی منڈی لگے گی. اچھا,
اب اس میں کوئی استثناء نہیں ہوگا یا کوئی خاص چیز نہیں ہوگی, کوئی سپریشن نہیں ہوگی کہ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے, اپوزیشن کی طرف سے ہو رہا ہے. اپنے تمام وسائل اور جتنی بھی ان کے پاس صلاحیتیں ہیں وہ تمام استعمال کریں گے, اور جو کہ بکنا چاہ رہے ہوں گے وہ پھر انتظار کریں گے. بولی کتنی بڑی لگتی ہے, ان کا سونا ہوگا. بلیک میلنگ کی جائے گی یہاں پہ, سیاسی بلیک میلنگ, جو بھی ذرائع ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ بلیک میلنگ میں تمام پارٹیاں کس طرح سے یوز کرتی ہیں بلا استثناء کہ وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں. وعدے وعید کیے جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, اتنی سیٹیں دی جائیں گی, اتنی وزارتیں دی جائیں گی, یا یہ کہ آگے ہماری حکومت آتی ہے تمہیں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا. بہت سارے ایسے وعدے وعید بھی سامنے آئیں گے. سیاسی رشوت بھی دی جائے گی. فلور کراسنگ کی جائے گی, جیسا کہ یوپیک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو 14ویں ترمیم ہے اس کے بعد تو وہ فلور کراسنگ کو بند کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن آئین کو کون پوچھتا ہے ایسے معاملات میں. اب دیکھیے نا آئین کے اندر لوپ ہولز کیسے ہوتے ہیں کہ عدم اعتماد میں فلور کراسنگ کر کے ووٹ دے دیں, ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, ڈی سیٹ بعد میں کیا جائے یا نہ کیا جائے, یعنی لوپ ہولز درمیان میں آ جاتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ بھی پھر بے لگام ہارس ٹریڈنگ جو ہے نا وہ کی جائے گی. وہ لوگ جو کہ 2014 میں دھرنا بھی دے رہے تھے کنٹینر کے اوپر, یہ کہ حکومت جو ہے اس وقت کی وہ کرپشن میں بھی انوالوڈ ہے اور انہوں نے دھاندلی بھی کی ہے, اور پھر یہ کہ ان کا پورا ایک جو تاریخ ہے پوری پارٹی کا, پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ جسٹس ہونا چاہیے یعنی انصاف ہونا چاہیے, یہ جو کرپشن ہے اس کے خاتمے کے لیے کام کریں گے, ملک میں گڈ گورننس کے لیے کام کریں گے, پھر یہ کہ ریاست مدینہ بنانے کی طرف لے کے جائیں گے ملک کو. اب وہ نہیں ہو پایا, اور ایسا نہیں لگتا کہ جیسا کہ 3.5 سال میں نہیں ہو پایا تو اگلے 1.5 سال میں بھی ہو پائے. تو بہرحال ان کا ایک اپنا سٹینڈ ہوگا, اپنا ایک بیانیہ ہوگا, وہ سامنے لے کے آئیں گے. دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھیں گے جن میں سے کچھ جو ہے وہ دوسرے کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہے تھے, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ دوسروں کے پیٹ پھاڑ رہے تھے, وہ مل کر ایک ہی میز پہ بیٹھے ہوں گے, شیر و شکر ہوں گے, ایک ہی میز پہ بیٹھے ہوں گے. اور کچھ وہ جو کہ مذہبی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی سب چیزوں کو چھوڑ کے جمہوریت کو ہی اپنا قبلہ بنا لیں گے, اور اس کے لیے وہ ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اچھا, یہ تو ایک جنرل عمومی تبصرہ ہے اس پوری بات کے اوپر. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ, یوبیک صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے, دیکھیے ابھی حال ہی میں ہمیں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور وہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے وہ ایک تو بلوچستان کی طرف سے ہمیں صاف نظر آئی, اور وہ جو کہ علیحدگی پسند ہیں بلوچستان میں ان کی طرف سے. دوسرا وہ جو افغان بارڈر کی طرف سے بھی ہمیں ابھی بہرحال دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کی مکمل کنٹرول ایز اے رولنگ پاور افغانستان میں موجود نہیں ہے. اس بات کو ہمیں ادراک بھی ہونا چاہیے, اور شاید اسی لیے پاکستان مارجن بھی دیتا ہے ان کو, کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے, لیکن مکمل کنٹرول ان کو نہیں ہے ان کے پاس, کیونکہ اسٹینڈنگ آرمی اور بہت ٹرینڈ فورسز موجود نہیں ہیں. تو بہرحال وہاں سے بھی دہشت گردی, اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو پشاور میں حالیہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا نماز جمعہ کے دوران, تقریباً 62 کے قریب افراد شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے اندر یہ جو اندرونی انتشار, خاص طور پہ سیاسی اور معاشی انتشار, وہ کسی صورت میں بھی مفاد میں نہیں ہوتا. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو کہ زندہ ہی اس پرٹیکولر خاص عزم کے تحت رہتی ہیں, کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی اس میں ہماری ضرورت پڑے گی, اور جب ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ پھر اپنی بحثیت مجموعی بھی اور انڈیویجولی بھی سروسز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے رضا الحق صاحب, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا نا کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جب بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے یہ ٹینیور پورا ہونے میں, اس دوران یہ تحریک آ جانا کیا یہ کیوس کریٹ نہیں کر دے گا؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں, بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے. دیکھیے ایک تو دہشت گردی کا معاملہ ہے, جی, دوسرا یہ کہ پولیٹیکلی ہم ابھی اتنے اسٹیبل ہوئے ہی نہیں ہیں فرام ڈے ون. کہا تو یہی جاتا ہے کہ پاکستان کو اسٹیبل بھی اور میچور بھی نہیں ہوئے, اور میچور کہا یہی جاتا ہے کہ اسٹیبل اور میچور نہیں ہوئے, لیکن ہمیں مشرف دور کے بعد سے تقریباً 12 یا اس سے زیادہ سال جو ہیں وہ ان انٹرپٹڈ جمہوریت کے مل چکے ہیں, کوئی فرق نہیں آیا. اس کا مطلب ہے میچور ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں. نمبر 3, ہمارے جو ریجنل معاملات اور بین الاقوامی معاملات ہیں, خاص طور پہ یہ روس یوکرین تنازع کو سامنے رکھیں اگر ہم, اور اس کے پس منظر میں جو امریکہ کی طرف سے, یورپین یونین کی طرف سے ہمارے پر پریشر ہے, اور پھر یہ کہ اس کے اندر وہ نہ صرف یہ کہ اکنامک سینکشنز کو استعمال کریں گے, بلکہ وہ اور بھی ذرائع جو ان کے پاس ہوتے ہیں جس میں وہ کوورٹ ان کے آپریشنز ہوتے ہیں, 5th جنریشن وار وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں. تو بہرحال ملک کے لیے, قوم کے لیے کسی بھی صورت میں اس وقت عدم اعتماد کا آ جانا
اور یہ ایک عدم اعتماد کا آ جانا ٹھیک ہے، ایک جمہوریت جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس کے اندر ایک جائز راستہ ہے، لیکن یہ ہے کہ 1.5 سال جب آپ کہتے ہیں کہ ایک حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کر دینا چاہیے، اور عام طور پہ ہمیں تمام سیاسی پارٹیوں اور رہنماؤں کی طرف سے یہی بات سامنے آتی ہے ان کے کہ جو الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ پھر عوام کی عدالت میں جا کے ہوگی، یعنی جب ٹینیور پورا کریں گے پھر دوبارہ الیکشنز میں جائیں گے، تو پھر کیا بہتر نہیں کہ ان کو اپنا ٹینیور پورا کر دینے دیں؟ جی بالکل، تاکہ وہ الیکشنز میں چلے جائیں۔ اگر مزید نااہلی ان سے ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ راستہ ہی بند ہو جائے گا مکمل طور پہ۔ اس وقت لے کے آنا میرا نہیں خیال کسی بھی صورت میں ملک یا قوم کے مفاد میں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ملک اور قوم اور دین کے حوالے سے اصل مفاد کی بات ہے تو تنظیم اسلامی ہم تو اس پورے نظام کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک تو اصل نظام وہ ہے جو کہ خلافت راشدہ کے منہج کے اوپر چلتے ہوئے، یعنی وہ طریقہ کار جو ہمیں ایک بتایا گیا ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کا دین جو ہے وہ یہاں پہ نافذ کرنا ہے، غالب کرنا ہے اس قوم کے اندر۔ اچھا، اس کے لیے ہم پہلے بھی یہ بحث کر چکے ہیں کہ پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے۔ خیر وہ کسی اور دن کے لیے بحث ہے، لیکن اس پورے نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، اس کی ہسٹری دیکھیں، اس وقت کیا ہو رہا ہے، فیوچر کے اندر جو خدشات ہیں، بظاہر یہ ملک و قوم کے مفاد میں کسی صورت میں دکھائی نہیں دیتا۔ وسیم صاحب، ایک تو میں رضا الحق صاحب کی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ دیکھیے تنظیم اسلامی کا اصل تعلق، اصل معاملہ، یہ تمام پروگرام، یہ تمام جو کچھ بھی ہم سے ہو پا رہا ہے، اگرچہ بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی کمی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اصلاً اس کا تعلق جو ہے پہلے اسلام سے پھر پاکستان سے ہے، کہ اسلام کے حوالے سے وہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جہاں تک یہ سیاسی معاملات ہیں، جہاں تک ان حکومتوں کے آنے اور بدلنے کا اس نظام کے تحت معاملہ ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گو آمد خر رفت، خر آمد گو رفت، یعنی گائے آ جائے گدھا چلا جائے یہ وغیرہ، یا گدھا آ جائے گاؤ چلی جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں تنظیم اسلامی اب بھی وہی کھڑی ہے، اس لحاظ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کوئی آتا ہے یا کون جاتا ہے، ہماری دو ہی ہماری، بلکہ ایک لحاظ سے تو ایک ہی ہماری تو ہے وہ یہ اسلام اور پاکستان، اور ان کو بلکہ ایک کر لیں، اسلام آئے گا پاکستان خود بخود انشاءاللہ مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ ایوب بھائی صاحب، عمران خان صاحب اس وقت جو بیانیہ پیش کر رہے ہیں اس میں دو باتیں، ایک پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، اور یہ بیانیہ ان کا ڈے ون سے ہے، جب سے وہ اقتدار میں آئے یا اس سے پہلے بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی اس تحریک کے پیچھے، اس پوری موو کے پیچھے بیرونی ہاتھ انوالو ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ بھی عمران خان کی گڈ گورننس جو جس کے یہ بڑے دعوے کرتے تھے، انہوں نے بھی اس کے خلاف ایک چارج شیٹ بنائی ہوئی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب گورننس کے ان کے یہ مسائل تھے، ان کی یہ نااہلی ہے، یہ وہ سلیکٹڈ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ان کی طرف سے بھی ایک چارج شیٹ ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں طرف سے یہ جو بیانیے آ رہے ہیں مختلف، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ان کی پشت پر بیرونی ہاتھ ہے، تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمیں تھوڑا سا اگر ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد کے سارے حالات کا جائزہ لیں تو بعض باتیں ہمارے سامنے بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہیں کہ جہاں جہاں بھی امریکہ کے مفادات کو زد پہنچی، جس ملک نے بھی امریکہ سے منہ پھیرنے کی کوشش کی، امریکہ نے وہاں رجیم چینج کی پورے سر در کی بازی لگا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امریکہ افغان اڈے مانگے کہ افغانستان میں میں نے افغان طالبان کے قبضے سے پہلے کی بات ہے، ایک آدمہ وہ مانگے اور پاکستان کا پرائم منسٹر کرے ایبسولوٹلی ناٹ، اور جب امریکہ کا چیف CIA کا چیف وہ آئے اور عمران خان منہ دوسری طرف کر لے، اسے ریسیو ہی نہ کرے، اسے ملے ہی نہ۔ اسی طرح ان کی ڈپٹی منسٹر آئے، فورن منسٹر، ڈپٹی فورن منسٹر آئے، اسے ملاقات کا ٹائم ہی نہ دیا جائے۔ جب یہ آپ کریں گے پھر امریکہ بڑے زور سے ڈیموکریٹک سمٹ کرواتا ہے اور ساری دنیا کو انوائٹ کرتا ہے، پاکستان کو خاص طور پر انوائٹ کرتا ہے، چائنا اور روس کو انوائٹ نہیں کرتا، اور پاکستان کہتا ہے نو ہم نہیں آئیں گے۔ پھر چائنا ونٹر اولمپک کرواتا ہے اور امریکہ اور چائنا میں ایک رساکشی چلتی ہے، امریکہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے مت جاؤ اس سفارتی طور پر، اور چائنا کہتا ہے آؤ، یہ دونوں میں رساکشی چلتی ہے۔ تو سفارتی کیا
پاکستان کا وزیر اعظم وہاں چلا جاتا ہے. اگر امریکہ کے مطابق آپ خارجہ پالیسی نہیں بناتے تو وہ امریکہ آپ کو کہاں رہنے دے گا؟ دیکھیے امریکہ کی جو رجیم چینج کی پالیسی ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا. یہ آپ کو پولیٹیکو امریکہ کا بڑا فیمس میگزین ہے, اس کے اندر کچھ عرصہ پہلے آئی ہوئی ریسرچ, لیکن انہوں نے 1945 سے لے کے سن 2000 تک کی دنیا کے اندر امریکہ نے جو رجیم چینج کی ہے اس کے سٹیٹسٹکس دی ہیں, چاہے وہ کھلے عام ہو چاہے چھپ کے ہو, یعنی کوورٹ اور اوورٹ دونوں طریقوں سے. 81 ممالک میں امریکہ نے رجیم چینج کروائی ہے. اچھا اس میں صرف یہ 45 سے یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے سے سن 2000 تک کی بات ہے. اس میں نکراگوا, ہیٹی, تھائی لینڈ, فلپائن, کوریا, کیوبا میں بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا بے آف پگز والا, وہ ایران کے اندر یعنی شاہ ایران والی وہ جو معاملہ تھا وہ, وینیزویلا, جارجیا میں ہم نے دیکھا. اچھا پھر یہ 9/11 کے بعد شروع کریں اگر آپ, افغانستان, عراق, یہ بھی رجیم چینج تھی. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے تو لیبیا میں, شام میں بھرپور کوشش کی, یمن میں, مصر میں صدر مرسی کو کون بھول سکتا ہے, جب یہ اخوان المسلمون کی حکومت آئی تو 1 سال بھی نہیں گزارنے دیا ان کو. تو مصر, وینیزویلا, جارجیا یعنی یوکرائن کے ساتھ جو روس کے ساتھ ہے, اور یوکرائن میں 2 مرتبہ. تو یعنی کہ امریکہ کی جو پوری ہسٹری ہے اور کئی طریقوں سے یہ رجیم چینج کرتا ہے, تو اس کی تو بعد میں تفصیل میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ. جہاں امریکہ کے مطابق پالیسی نہیں بنائی جائے گی امریکی حکومت اس کو نہیں رہنے دے گی. یہ گزشتہ 55 سال کی تاریخ ہے. ہم کسی کے الزام کو نہیں مانتے, ہم عمران خان کے الزام کو نہیں قبول کرتے, ہم وہ دیکھتے ہیں جو سکرین پہ ہو رہا ہے. سکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے, امریکہ کا ماضی کیا ہے, امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا تھا. بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ تحریک نظام مصطفیٰ کو کیا کہتے تھے, اینٹی بھٹو تحریک. اور اینٹی بھٹو تحریک کس نے چلائی تھی, امریکہ نے چلوائی تھی. امریکہ میں کسی ملک سے ناراض ہوتا ہے تو ہر قسم کے ہتھیار, ہر قسم کے حربے استعمال کرتا ہے. وہ افغانستان پر حملہ بھی کر دیتا ہے, وہ شام میں بھی انتشار پیدا کر دیتا ہے, وہ عراق میں بھی اس طرح کرتا ہے, وہ ہر قسم کا کرتا ہے, میڈیا کے ذریعے کرتا ہے. دیکھیے ہیلری کلنٹن آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے پاکستان کے میڈیا کو $50 ملین دیے ہیں. شی از آن ریکارڈ, یہ کوئی ادھر ادھر خبر نہیں ہے, یہ شی از آن ریکارڈ. امریکہ میڈیا کو بھی پیسے دیتا ہے اور اسے وہ باتیں کلواتا ہے جو وہ چاہتا ہوتا ہے. تو لہٰذا امریکہ جو ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرتا, خاص طور پر کسی سیکیورٹی سٹیٹ سے. خاص طور دیکھیے ملیشیا, سنگاپور وغیرہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے امریکہ پرواہ نہیں کرے گا. پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے. پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ بڑی اہم ہے, بہت اہم ہے. پاکستان اگر ایسا معاملہ کرے گا, پاکستان چین کو گھیراؤ کے راستے میں, پاکستان ایک دیوار بنا ہوا ہے کہ امریکہ چین کا گھیراؤ نہیں کر پا رہا پاکستان کی وجہ سے. لہذا پاکستان کی وہ کوئی حکومت قبول نہیں کرے گا جو اس کے مطابق نہ ہو. اور جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں عمران خان کے خلاف یہ سارا طوفان اٹھانے میں یقیناً ہم کسی وزیر اعظم کے الزام کو قبول نہیں کرتے, لیکن یہ چیزیں ہمیں سامنے سکرین پہ نظر آتی ہے کہ ہم نے یہ کہی. کوئی انکار کر سکتا ہے کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہم نے ان کے دوروں کے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو ریسیو نہیں کیا. کسی چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا. نام یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو سمٹ کانفرنس میں گئے تھے. ایک بات آپ کو اور بڑی ہی اہم بتا دوں, یہ تو میں نے آپ کو بتائی ہیں عسکری حوالے سے, اب سن لیجئے معاشی حوالے سے. چین نے یہ بڑی معتبر خبر ہے, بزنس ریکارڈر میں آ چکی ہے, جو ان معاملات مالیاتی معاملات میں پاکستان کا معتبر ترین اخبار ہے بزنس ریکارڈر. اس نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر ایک سمری تیار کر رہے ہیں جس میں چین پاکستان کو $21 ارب کی سہولت دے رہا ہے. جی کہ وہ اس نے لکھا ہے کہ $10 ارب وہ اسی طرح پاکستان کے خزانے میں رکھا رہا ہے جس طرح $3 ارب سعودی عرب نے رکھائے ہیں, اور $11 ارب جو ہے وہ پاکستان کے جو قرضہ واجب الادا ہو گیا ہے نا اس کو ڈیفر کر رہا ہے, اس کو ڈیفر کر رہا ہے, اس کو دے رہا ہے, اور انتہائی کم سود پر. اب یہ امریکہ کیسے برداشت کرے گا؟ امریکہ برداشت کرے گا کہ پاکستان اور چین اتنے کلوز آ جائیں کہ وہ یعنی اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان اگلے سال یہ پروگرام ختم کرنے کے بعد IMF سے اگلا پروگرام نہیں لے گا.
اور جب پاکستان IMF سے اگلا پروگرام نہیں لے گا تو امریکہ کے چنگل سے نکلے گا. تو یہ سارا کوئی امریکہ کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا، نہ عسکری سطح پر نہ معاشی سطح پر. اور یقیناً معاشی سطح پر ایسا کرنے سے عوام کو ریلیف دینے میں بھی سہولت ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکہ موجودہ رجیم کو پسند نہیں کر رہا، جو ہمارے سامنے آئی ہیں، جو ہم نے ہسٹری کے والے سے کہی ہیں، جو ہم نے وہ کہی ہیں جو کنفرم ذرائع سے آئی ہیں. ہمیں کوئی تعلق نہیں کہ عمران خان جھوٹا الزام لگا رہا ہے یا سچا لگا رہا ہے، نہ ہم اس کے سچے الزام کو مانتے ہیں نہ جھوٹے الزام کو مانتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا صورتحال آئی ہے. ہمارے سامنے یہ صورتحال آئی ہے کہ چین اور روس پاکستان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور امریکہ پاکستان کو روکنے کے لیے ابتدائی قدم یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہاں کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے. ایوب بگ صاحب، آپ نے امریکہ کی رجیم چینج کے حوالے سے ساری ڈیٹیل بتائی ہے جو کافی حد تک درست ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا ہماری حکومت کے اندرونی طور پہ کوئی مسائل نہیں ہیں؟ کیا گڈ گورننس ان کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا پوری قوم کے اعلیٰ عہدیداران بھی اور جو پڑھے لکھے طبقات ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ CM پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے لیے سوٹیبل نہیں ہے؟ آپ کی گورننس کے مسائل اس سے پیدا ہو رہے ہیں، کیا وہ نہیں ہے؟ کیا ان کی نااہلی جو ہے وہ کہیں میٹر نہیں کرتی؟ جو مہنگائی سے عوام پس رہی ہے، کیا یہ مسائل نہیں ہے؟ یہ اس کو ہم اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے کیا کہ ہماری عوام ہم سے ناخوش ہے، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں؟ تو اس پہ بھی تو ڈسکشن ہونی چاہیے کہ یہ جو مسائل ہیں کیا یہ ہماری حکومت کو ڈیل نہیں کرنے چاہیے تھے، اس کو بہتر انداز میں نہیں اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورننس کا معاملہ بالکل صحیح نہیں رہا، بیڈ گورننس ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کرپشن کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ کنٹرول نہیں ہو سکی. نااہلی بھی اپنی جگہ پہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی خاص طور پر وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان نے پاکستان کا وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے ہر سطح پہ ہر معاملے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں پوری ایک تحقیق کی ہوئی ہے، ورکنگ کی ہوئی ہے، جو بات غلط ثابت ہوئی. ان کی ورکنگ نہیں تھی، انہوں نے اس کے مطابق کام نہیں کیا، وہ عوام کے اصل مسائل کو نہیں سمجھ سکے. ان کو کوئی تعلق، اس نے عوام کو یہ تعلق نہیں ہوتا، اور یہ امریکہ میں بھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ہوتا، امریکہ بھی نہیں ہوتا کہ عوام اس بات کی پرواہ کرے کہ مجھے روٹی ملی ہے یا نہیں ملی، فوراً پالیسی ٹھیک جا رہی ہے نا. نہیں، عوام کو یقینی طور پر پہلا مسئلہ اس کی روٹی ہوتی ہے، اس کے بچوں کی بیماری کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، صحت کا. ان تمام معاملات میں عمران خان اپنے وعدے یقیناً پورے نہیں کر سکا. اس میں یقیناً ایک تو بہت بڑی مصیبت آئی، ساری دنیا پہ آئی اور پاکستان پہ آئی، وہ تو کووڈ کی. اور اس نے بڑا ہی خطرناک حد تک رول ادا کیا ساری دنیا کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے میں. ہماری معیشت بھی اس کی زد میں آئی. لیکن کووڈ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک اس بیماری کو تو ڈیل کر لیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں باقی حکومتوں نے اپنی مینجمنٹ کر لی تھی کہ آنے والے وقت میں اس کے جو نتائج نکلیں گے معاشی طور پر جو لوگوں کو تکالیف آئیں گی اس کا ہم یہ حل کریں گے. یہ عمران حکومت نے یہ جو کام کرنا چاہیے تھا پہلے، اس کی پیش بندی جو ہے وہ نہیں کر سکی. آپ فرما رہے ہیں کہ پیش بندی نہیں کر سکی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ دنیا ایکنالج کر رہی ہے کہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا. دونوں باتیں فرق ہے. ایک ہے کہ کووڈ کو ڈیل کرنا بطور بیماری، ایک ہے معاشی پیش بندی. وہ کووڈ کی بیماری تو کسی حد تک اچھی طرح ہوئی ہے، لیکن معاشی پیش بندی قطعی طور پر نہیں ہوئی. اور باقی ملکوں نے یہ سمجھ کر کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، معیشت پر اثر پڑے گا، پہلے ہی ایسے انتظامات کر لیے تھے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں پر زیادہ بوجھ نہ آئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی تو دنیا بھر میں بڑھی ہے. کوئی اب ملک ایسا نہیں ہو سکتا جہاں مہنگائی کا اثر نہ ہو. پھر خام تیل جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا، شاید آج تک اتنا نہیں ہوتا. لیکن یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے تھی، اس حوالے سے پیش قدمی کرنی چاہیے تھی اور ان کا تدارک کرنا چاہیے تھا، جس معاملے میں یہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ورکنگ ہوئی تھی، جو کہا گیا تھا غلط ہی بات، کوئی ورکنگ نہیں تھی. نہ ماہرین کو ان کی صحیح جگہ پر لگایا گیا، جو ماہرین اس حوالے سے ماہر تھے اور کام کر سکتے تھے. اس میں بھی ذاتی پسند اور ناپسند کا معاملہ رہا، جس کی وجہ سے عوام میں اس حکومت کی پوزیشن خراب ہوئی، یقیناً خراب ہوئی. ان کا گراف نیچے گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے اپوزیشن نے، اس کو یہ
یقین ہو کہ وہ اسمبلی کے ارکان جنہیں اپنے حلقوں میں مسائل مشکلات پیش آئیں گی وہ ہمارا ساتھ دیں گی، کیونکہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے عوام کو تکلیف آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی کوئی بندہ تردید نہیں کر سکتا، اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام کو تکلیف آئی ہے۔ لہٰذا اب وہ جو ہے تحریک عدم اعتماد میں وہ اراکین جو دوسری طرف چلے جائیں گے، فرض کیجئے، تو ان کو یہ ایک لحاظ سے یہ سہولت رہے گی کہ دوسری پارٹی ان کو ٹکٹ دے دے گی، جب دوسری پارٹی ان کو ٹکٹ دے دے گی تو ان کے کامیاب ہونے کے زیادہ امکانات ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے میں اندرونی مسائل بھی ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، اندرونی اور بیرونی حالات پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن ہو گئی، فائنلی یہ بتائیے کہ اس کیوس کی جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں، اور خاص طور پہ یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پورے مارچ میں اور رمضان سے پہلے تک شاید یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، اس صورتحال میں آپ کو روشنی کی کرن کہاں نظر آتی ہے، اور تنظیم اسلامی کا آفیشیل سٹانس اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا کیا نتیجہ نکلتا، تحریک عدم اعتماد پیش کرنا یقیناً اپوزیشن کا حق ہے، آئینی بھی اور جمہوری بھی، وہ کسی وقت کر سکتے ہیں ایک وقفے کے ساتھ، لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں آئین اور قانون کو فری کین اپوزیشن بھی اور حکومت بھی مد نظر رکھیں، آئین کی خلاف ورزی نہ کریں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، نہ اپوزیشن کرے نہ حکومت کرے۔ ہمارے نزدیک تو اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوگا، یہ ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے، جو بڑا فرق واقع ہوگا ان پارٹیوں کو ہوگا، ان جماعتوں کو ہوگا، پاکستان کو کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ حکومت کی جتنی ناکامیاں ابھی میں نے آپ کو گنوائی ہیں، وہ مہنگائی نہیں کنٹرول کر سکی، وہ گڈ گورننس نہیں دے سکی وغیرہ وغیرہ، اپوزیشن بھی کوئی اپنا پلان نہیں دے سکی کہ ہم مہنگائی کیسے دور کریں گے۔ آج تک انہوں نے مہنگائی کا رونا بڑا رویا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دیتے کہ اگر حل کسی کے پاس نہیں حل ہے کوئی نہیں، $110 اگر تیل ہو جاتا ہے تو ہم مہنگائی کیسے ختم کریں گے، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، صرف یہ ہے کہ اس سے چھین لو، اس کو دے دو، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ میں نے بتایا۔ یعنی ان کے لیے جو ہے یہ ساری گیم جو ہے میوزیکل چیئر کی گیم ہے، عوام جو ہے وہ قطعی طور پہ اس سے لا تعلق ہے، اور نہ عوام کو ناکامی کی صورت میں کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ عوام کو کامیابی کی صورت میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے، ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ تنظیم اسلامی ان چیزوں کا حصہ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ہم اس پر تبصرہ ضرور کریں گے لیکن ان چیزوں کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے، اس لیے کہ اس میں کسی بھی بات میں بھی اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، اور ہماری پہلی ترجیح اسلام ہے۔ اگر کوئی حکومت، میں کہتا ہوں اگر حکومت کے جانے سے اسلام آتا ہے تو میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہوں گا کہ حکومت چلی جائے، یعنی ہمیں اصل ہماری دلچسپی اسلام سے ہے، دین سے ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر جتنا ہم اسلام سے دور چلے جائیں گے، اور جیسے کہ ہم جا رہے ہیں، ہر روز ہمارا اسلام سے دور ہوتا ہے، تو ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہی ہوں گے جتنے ہم دور چلے جاتے جائیں گے۔ لہٰذا ہماری تو ایک ہی دعا ہے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، نظام جمہوری ہو یا غیر جمہوری ہو، میں یہاں تک کہوں گا کہ اگر جمہوریت کا بستر بھی لپیٹ دیا جائے، بالکل میں سر عام کہتا ہوں اور زور سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا کوئی آ جائے جو پاکستان میں اسلام کا عادلانہ نظام رائج کر دے تو ہمیں وہ قبول ہے۔ لہٰذا ہماری اصل دعا یہ ہے، ہماری اصل خواہش یہ ہے، ہماری ترغیب یہ ہے، ہمارے اقدامات یہ ہے، ہماری محنت، ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسلام کی طرف اس ملک کی پیش رفت ہو جائے۔ ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔